نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آج کا ہمارا لیکچر ہے 26ویں پارے کا ہاف پارٹ آج ہم پڑھیں گے اور ہاف پارٹ انشاءاللہ کل پڑھا جائے گا اور آج کا جو لیکچر ہے اس میں شامل ہوگی سورہ احقاف، سورہ محمد اور سورہ فتح۔ اس کے 2 رکوع شامل ہوں گے آیت نمبر 17 تک۔ سورہ فتح کی جو پہلی آیت ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے حروف مقطعات سے۔ آیت نمبر 2 میں بتایا گیا کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی ہے جو کہ زبردست حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ تخلیق کیا، اور یہ جو تخلیق کیا گیا یہ وقت معین تک تھا، جو کہ انشاءاللہ ہم بہترین جو ہے وہ جانتے ہیں کہ جو وقت معین ہے وہ قیامت کا دن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک کے لیے آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ بھی تخلیق کیا وہ اس وقت تک کے لیے تخلیق کیا گیا۔ آیت نمبر 4 میں ہے کہ جن ہستیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے، جن ہستیوں کو اللہ کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے، جو مشرکین مکہ تھے ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ جس جس کو شریک کیا تو ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا انہوں نے کچھ بنایا بھی ہے، کہ جو آسمان و زمین کے درمیان جو بھی تخلیق ہوئی ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی نے کی ہے، اور یہ کسی اور نے کی ہے؟ کیا اس میں کسی اور کا بھی حصہ ہے؟ تو نہیں، یقیناً نہیں۔ اللہ کے ساتھ کوئی بھی اس تمام کام میں شریک نہیں رہا، تو پھر اللہ کے ساتھ کسی اور کو ان کا شریک کرنے کا کیا جواز ہے؟ آیت نمبر 5 میں ہے کہ جو مشرکین فرشتوں، اولیاء اللہ کو معبود مانتے ہیں اور ان سے دعائیں کرتے ہیں تو یہ ہستیاں قیامت تک ان کی دعاؤں کا جواب نہیں دے سکتی، بلکہ وہ تو قیامت تک ان کی دعاؤں سے غافل ہی رہیں گی۔ آیت نمبر 6 میں ہے کہ روز قیامت وہ اللہ کے سامنے ان مشرکین کی دشمن بن جائیں گی اور ان کی دعاؤں اور نظر نیاز کی عبادات سے اعلان بیزاری کریں گی، یعنی قیامت کے دن وہ پیغمبر، اولیاء اور فرشتے جن کو یہ لوگ مدد کے لیے پکارتے تھے، انہوں نے ان کو معبود بنا لیا تھا، وہ اس دن ان سے ناراضگی کا اظہار کریں گی کہ انہوں نے ان کو اللہ کا شریک کیوں ٹھہرایا اور اللہ کے سامنے ان کو شرمسار ٹھہرا دیا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں تھا کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جو آپ چاہیں یا جو اللہ چاہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ٹوک دیا کہ کیا تم نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا ہے، کیونکہ مرضی اور مشیت تو صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے۔ اگلی آیت میں آتا ہے کہ جب ان کے پاس آیات آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی ان کو قرآن کی جو آیات جو وحی کی صورت میں ان پر آتی تھی وہ جب ان کو بتاتے تھے تو آگے سے ان کا جواب یہ ہوتا تھا کہ یہ تو جادو ہے، اور آیت نمبر 8 میں ہے کہ ان کا خیال ہے کہ یہ محمد نے قرآن خود لکھا ہے۔ ان سے کہیے کہ اگر ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے تم بھی مجھے نہیں بچا سکتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ان سے کہیں کہ اگر یہ قرآن میرا خود کا گھڑا ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تم لوگ مجھے نہیں بچا سکو گے۔ آیت نمبر 9 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ وہ مشرکین کو آگاہ کر دیں کہ میں بالکل اسی طرح سے اللہ کا رسول ہوں جیسے مجھ سے قبل بھی دنیا میں رسول تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رسول تھے، اور مشرکین مکہ کو جو ہے ان کو آگاہ کر دینا تھا کہ وہ پہلے رسول نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے اور ان کی دین کی تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی بہت سارے رسول اور پیغمبر بھیجے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں جانتے تھے، ہمیں اس سے جو ہے یہ پتہ چلتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں کہ نہ میں یہ جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اور نہ ہی میں یہ جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، میں تو صرف اور صرف اسی کی پیروی کر رہا ہوں جو میری طرف وحی کی جا رہی ہے۔
اور ان کے جواب میں جو یہ کہتے تھے کہ قرآن آپ نے خود گھڑا ہے، ان سے کہا کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہوا اور تم اس کا انکار کر رہے ہو تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ تم لوگ اچھے سے دیکھ لو گے، جان لو گے۔ آیت نمبر 10 میں ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک عالم نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی، کیونکہ تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے متعلق بتایا گیا تھا اور ان کا ذکر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آئیں گے۔ اس نے تورات کی جو ہے اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی اور ایمان لے کر آئے، اور اس کے باوجود بھی اگر وہ مخالفت کرتے ہیں تو یہ یقیناً ان کے لیے جو ہے بہت بڑی ناانصافی ہے اور ظلم ہے۔ رکو نمبر 2 سٹارٹ ہوتا ہے یہاں پر ہمارا، جو کہ آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 20 تک ہے، اور اس میں جو ہے آیت نمبر 11 میں بتایا جا رہا ہے کہ قریش کے جو سردار ہیں ان کا کیا پوائنٹ آف ویو تھا۔ ان کا خیال تھا کہ ہم تو معاشرے کے بہت بڑے معزز لوگ ہیں، دانشور ہیں، تو ہمیں اگر قرآن میں کوئی کشش محسوس نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں بھلائی کی کوئی بات ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ اگر اس میں خیر ہوتی تو ہم سبقت کرتے، نہ کہ یہ غریب غربا اور مزدور لوگ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے جو شروع میں لوگ تھے، ابتدا میں وہ زیادہ تر وہ لوگ تھے جو کہ مزدور تھے، نادار تھے، غلام تھے، یعنی وہ کمزور طبقہ تھا۔ مگر ہم جانتے ہیں کہ اس کے بعد ایسے لوگ بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے جو کہ بہت اونچے گھرانوں کے تھے، جن میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، اور بھی بہت سارے تھے۔ اور اگلی آیت ہے آیت نمبر 12، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب جو ہے اس کا ذکر ہے کہ یہ کتاب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی تھی، اور قرآن میں ان کتابوں کی تصدیق موجود ہے۔ قرآن میں ہمیں کئی جگہ جو ہے وہ ذکر ملتا ہے کہ تورات اور انجیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی تھی، اور ان تمام آسمانی کتابوں پر ایمان جو ہے وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہی ہے، اگرچہ اب اس میں کافی تحریف ہو چکی ہے۔ آیت نمبر 13 ہے کہ جن لوگوں نے اقرار کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر قائم بھی رہے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کرے۔ آیت نمبر 14 میں ان کے لیے بشارت ہے کہ یہی لوگ ہیں جنت میں رہنے والے ہمیشہ ہمیشہ۔ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی، اور یہ بھی کہا کہ کسی کی عبادت نہیں کرنی سوائے اللہ کے، یعنی والدین کی فرما برداری اور ان کی اطاعت کا تو حکم دیا گیا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا دینا۔ یہ نہ ہو ماں باپ کی محبت میں اس حد تک پہنچ جاؤ کہ ان کو جو ہے اللہ کا شریک ٹھہرانے لگ جاؤ۔ اب اس سے آگے جو بات آ رہی ہے وہ بہت ہی توجہ طلب ہے، اس پر بہت غور کرنے والی ہے بات، کہ اگر ان دونوں میں سے یعنی والدین میں سے ماں یا باپ میں سے کوئی ایک بھی بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو مت کہو اف بھی، اور جھڑکو مت، اور بات کرو ان سے نرمی کے ساتھ۔ یعنی والدین کے ساتھ جو ہے کس قدر حسن سلوک کا جو ہے وہ کیا گیا، حسن سلوک کا معاملہ جو ہے وہ رکھنے کو کہا گیا، کہ اگر جو ہے ان میں سے کوئی بھی بڑھاپے کو پہنچتا ہے تو ان کے ساتھ آپ کا جو سلوک ہے وہ انتہائی محبت والا اور رسپیکٹ والا ہونا چاہیے۔ اگر ہم اپنے آس پاس دیکھیں آج کل جس طرح کا ماحول ہے کہ ماں باپ کی رسپیکٹ اب اس طرح سے نہیں کی جا رہی ہوتی، بچوں کا خیال ہوتا ہے کہ اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، ماں باپ کو تو اب وہ عقل اور شعور ہے ہی نہیں نا، وہ سمجھ ہی نہیں پاتے جو ہم سمجھتے ہیں، ان کو کیا پتا آج کل کے دور کا۔ تو ان کو جو ہے وہ ماں باپ کو اس طرح سے اہمیت ان کی دینا جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، اور پھر ان کو برداشت کرنا اور ان کی بیماریوں کو برداشت کرنا، یہ بہت سارے کیسز ہم اپنے دیکھتے ہیں آس پاس۔ یہ اولڈ ہومز جو کہ ایک مغربی کلچر تھا، اب مشرق میں بھی جو ہے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے، لیکن ہمیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دوسرا رخ بھی دیکھنا چاہیے کہ بہت سارے جو ہیں ابھی بھی گھر ایسے ہیں جہاں پر ابھی بھی جو اخلاقی اقدار ہیں وہ زندہ ہیں، اپنے بڑوں کی عزت کی جاتی ہے، بزرگوں کی رسپیکٹ کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں یقیناً ان کو بہت زیادہ اجر و ثواب دیتا ہے اور خیر اور برکت۔ اگر آپ خود ہی غور کر لیں اپنے آس پاس گھروں میں جہاں بہن بھائیوں کے گھر ہیں، جس گھر میں ماں باپ رہتے ہوں گے نا وہاں پر برکت کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے، یہ آپ خود نوٹ کریں۔ اب یہاں پر آگے جو ذکر آ رہا ہے وہ ماں کا، کہ ماں نے اسے اٹھائے رکھا تکلیف جھیل کر، یعنی حمل کے دوران۔ اب ماں نے جس قدر تکلیف اٹھائی اولاد کے پیدا ہونے کی، پرورش کی، اس کا ذکر ہے کہ ماں نے اس کو تکلیف سے جو ہے وہ اٹھایا،
حمل کے دوران کا ذکر ہے، اور پھر وضع حمل کی جو اس نے تکلیف اٹھائی اس کا یقیناً کہیں بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور باپ کا جو ہے اس میں حصہ نہیں ہے کوئی بھی، کہ جو ماں تکلیف اٹھاتی ہے اس کی پیدائش سے لے کر، اور پھر اس کے بعد یہاں پر ذکر ہے 30 مہینے کا، یعنی یہ 30 مہینے جو ہیں اس نے مشقت اٹھائی اس کی پرورش میں، اس کی دیکھ بھال میں، کہ وہ اس کو پورا پورا اس کو توجہ دیتی ہے، وہ ہر حالت میں وضع حمل کے دوران بھی وہ تمام گھریلو امور سر انجام دیتی ہے، اور پھر اس نے جو ہے وہ تمام کام بھی کرنے ہیں، تو اس کا جو ہے حصہ یقیناً بہت زیادہ ہے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں یہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب ایک صحابی آیا اور انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بتا دیں کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ تمہاری ماں کا۔ اس صحابی نے دوبارہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ جواب دیا کہ تمہاری ماں کا۔ تیسری بار پوچھنے پر بھی یہی جواب آیا، اور جب چوتھی بار پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ تمہارے باپ کا۔ یعنی ماں اور باپ حق تو دونوں کا ہے، لیکن اخلاقی طور پر ماں کا حق جو ہے وہ زیادہ ہے، کیونکہ اس نے اولاد کی پرورش میں جو تکلیف اور مشکلات برداشت کی ہیں وہ بہت تھی۔ باپ کا حق بھی ہے کہ وہ ذریعہ معاش کے لیے، روزگار کے لیے باہر جاتا ہے، خوار ہوتا ہے، اور دھوپ اور سختی برداشت کرتا ہے اولاد کو اور گھر والوں کو سکھ اور چین دینے کے لیے، لیکن ماں کا حق جو ہے وہ اخلاقی زیادہ ہے، اور باپ کا قانونی طور پر جو ہے وہ زیادہ حق ہے، کیونکہ اگر علیحدگی کی صورت میں جو ہے وہ دیکھا جائے تو پھر باپ کے ذمے جو ہے اولاد کی ذمہ داری ہو جاتی ہے، اور باپ کے ذمے جو ہے وہ تمام اس کا خرچہ اٹھانا اس کے ذمے ہے قانونی اعتبار سے بھی۔ اب اس کے بعد ہے کہ جب بچہ اپنی پوری عمر تک پہنچ جاتا ہے، یعنی کہ 40 برس تک۔ اب 40 برس کا جو ہے وہ ذکر یہاں پر اس لیے ہے کہ انسان فکری اعتبار سے جو ہے وہ 40 برس کی عمر میں پختگی حاصل کرتا ہے۔ 40 برس کی عمر میں ہی ہم نے اکثر دیکھا کہ رسولوں کو پیغمبر بنے، یعنی ان کو بعثت ہوئی اس عمر میں، کیونکہ یہ عمر ایسی ہے کہ انسان میچور ہو جاتا ہے۔ تو اس مرحلے پر جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے وہ بارگاہ الہی میں کس طرح عرض کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں، وہ نعمتیں جو تو نے مجھے دیں اور میرے والدین کو دیں، یعنی وہ ایک شکر گزار بندہ بنتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں وہ نیکیاں کر سکوں جن سے تو راضی ہو جائے۔ اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ نیکیاں کرے ایسی جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، اور پھر وہ اپنی اولاد کو بھی نیک بنانا چاہتا ہے اور ان کو صدقہ جاریہ بنانے کی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ آیت نمبر 16 میں بشارت دی گئی ایسے نیک بندوں کے لیے جن سے جو کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، نیکیوں کے طلبگار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور ان کی تمام نیکیاں قبول کی جائیں گی۔ آیت نمبر 17 سے 19 میں اس شخص کا ذکر ہے جو کہ انتہائی بد نصیب ہے، یعنی اس کے والدین تو بہت نیک ہیں لیکن وہ ان کی نافرمانی کرتا ہے اور گمراہی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ اب والدین اسے سمجھاتے ہیں کہ تمہارے جو اعمال ہے اس کا جواب تمہیں اپنے مرنے کے بعد دینا ہوگا، اس حقیقت پر ایمان رکھو، لیکن وہ چونکہ یقین نہیں کرتا، گمراہ ہو چکا ہے، تو وہ پلٹ کر کیا کہتا ہے کہ آج تک کوئی انسان مرنے کے بعد زندہ نہیں ہوا اور نہ ہی ہوگا۔ ایسا جو کردار رکھنے والے لوگ ہیں اگر یہ اپنی زندگی میں ہی توبہ نہیں کر لیں گے تو ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ آیت نمبر 20 میں ان کے بارے میں بتایا گیا کہ جب ان کو آگ میں ڈالا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا کہ اپنے حصے کی تمام اچھی چیزیں تو تم دنیا میں حاصل کر چکے ہو، خوب تم نے فائدہ اٹھا لیا دنیا میں نعمتوں کا، اب آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، وہ کس وجہ سے؟ تمہارے تکبر اور تمہاری نافرمانی کے سبب۔ یہاں پر ہمارا رکو نمبر 2 بھی ختم ہوتا ہے اور رکو نمبر 3 سٹارٹ ہوتا ہے جو کہ آیت نمبر 21 سے 26 تک ہے، اور اس میں ہمیں قوم عاد کی بربادی کی داستان جو ہے وہ ملتی ہے۔ آیت نمبر 21 سے 22 میں قوم عاد کی بربادی کا ذکر ہے کہ اس قوم نے اللہ کے رسول حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو تکبر سے جھٹلا دیا اور عذاب لے آنے کا مطالبہ کیا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو خبردار کیا کہ وہ گناہوں سے باز آ جائیں، ایک اللہ کی عبادت کریں، تو انہوں نے کہا کہ تم ہمیں ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر رہے ہو، تم ہمیں ہمارے معبودوں سے بدگمان کرنا چاہ رہے ہو، اگر اتنے ہی سچے ہو تو عذاب لے آؤ۔ ہم نے کئی بار پڑھا کہ تمام قومیں جن پر رسول اور پیغمبر آئے اور ان کا یہی مطالبہ تھا کہ ہم تو اپنے موقف سے، اپنے تمام اقدار پرانی ان سے نہیں ہٹیں گے، اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ جس عذاب کا تم لوگ ذکر کرتے ہو۔ آیت نمبر 23 میں حضرت ہود نے ان کو جواب کیا دیا کہ اس کا علم تو صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہے کہ عذاب آئے گا یا کب آئے گا۔
آیت نمبر 24 سے 25 میں اس عذاب کا ذکر ہے کہ اللہ نے تیز ہواؤں کے ذریعے بڑے گاڑھے بادل جو ہے نا اس قوم کی بستیوں کی طرف بھیجے۔ اب پہلا جو ہے ہم اگر دیکھیں کہ اگر بادل آتے ہیں تو ایک اچھا ایک خوشی کا فرحت کا احساس ہوتا ہے کہ موسم اچھا ہو جائے گا، لیکن بادل جو ہے اگر بارش کچھ دن برسے اور مسلسل کچھ دن برستی رہے تو انسان اکتا جاتا ہے۔ جب بادلوں کو جب اس قوم نے دیکھا تو وہ خوش ہوئی کہ اب یہ ہم پر برسیں گے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ تو عذاب ہے۔ اب وہ جو ہوائیں تھی وہ تیز ہوائیں جو ہیں وہ عذاب کی صورت اختیار کرتی گئیں، وہ اس قدر تیز ہو گئی کہ انہوں نے اپنے سامنے آنے والی جو ہر شے تھی اس کو پٹخ کر رکھ دیا، سوائے اہل ایمان کے لوگوں کے۔ ان کی قوم کا ہر فرد جو ہے اس تند و تیز ہوا کی زد میں آ کر ہلاک ہو گیا۔ باقی کیا رہ گیا؟ وہ شاندار محلات جو انہوں نے اپنی طاقت و قوت سے بنائے تھے، لیکن ان میں بسنے والے، ان کو بنانے والے سب تباہ و برباد ہو گئے۔ آیت نمبر 26 میں قریش مکہ کو بتایا جا رہا ہے، کیونکہ وہی کے ذریعے قرآن کی آیات ان کو بتانے کے لیے جو ہے وہ بیان کی گئی کہ وہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں، لیکن وہ اس سے عبرت حاصل نہیں کر سکے۔ ان کو یہ بتایا گیا کہ جو طاقت اور شان و شوکت اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو دی تھی، تم لوگوں کے پاس تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی تم لوگ کس قدر اکڑتے ہو۔ سورہ اعراف میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ قوم عاد اپنے زمانے کی بہت ایک تہذیب یافتہ، ترقی یافتہ قوم تھی، بہت طاقت و قوت والی تھی، لیکن ان کی یہ تمام تر طاقت، ان کی یہ ترقی ان کے کسی کام نہ آئی، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کر دیا تھا۔ رکو نمبر 3 ختم ہوتا ہے۔ رکو نمبر 4 سٹارٹ ہوگا جو کہ آیت نمبر 27 سے 35 تک ہے، جس میں حق کی دعوت ہے اور وہ بھی جنات کی زبانی۔ آیت نمبر 27 اور 28 میں چوتھے رکو میں ارشاد ہے کہ اللہ نے کئی مشرک قوموں کو ہلاک کیا اور ان کے جو خود ساختہ معبود تھے انہیں عذاب سے نہیں بچا سکے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جو مشکل کشا ہو اور انسانوں کا مددگار ہو کسی بھی مشکل کے مقابلے میں۔ آیت نمبر 29 میں اس واقعے کا ذکر ہے جب جنات کی ایک جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے تلاوت قرآن حکیم سننے کی سعادت حاصل کی۔ وہ قرآن حکیم نے ان کے دل پر اس قدر اثر کیا اور وہ اتنے زیادہ اس سے متاثر ہوئے، وہ تلاوت سنی انہوں نے تو وہ جنات اپنی قوم کی طرف گئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہے، قرآن کے حق ہونے کی گواہی دی، قرآن کے سچا ہونے کی گواہی دی۔ آیت نمبر 30 سے 32 میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو داعی حق ہے، جو اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے، اس پر ایمان لے آؤ، اور اس پر قرآن نازل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ تو بے شک تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، چاہے اس شرک بھی کیا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ سے اگر سچے دل سے توبہ کی جائے، اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ تو تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ البتہ اگر ہم نے حق کی دعوت کو قبول نہ کیا تو ہمیں کوئی بھی اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکے گا۔ سوچئے ایک بار کہ جنات جنہوں نے صرف ایک بار قرآن سنا اور وہ انہوں نے نہ صرف اس کو سنا، اس پر ایمان لے کر آئے، بلکہ دوسروں کو بھی ایمان لانے کی دعوت دینے لگے۔ ہمارا کیا طرز عمل ہے؟ اللہ تعالی ہمیں بھی اسی طرز عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہی سب سے بہترین طرز عمل ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان بہترین لوگوں میں شامل کرنا جو ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 33 میں ہے، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمان و زمین بنائے ہیں اور وہ اس پر بھی قادر ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے، کیونکہ وہ یقین نہیں رکھتے تھے کہ ہمیں دوبارہ کس طرح زندہ کیا جائے گا، جب ہماری ہڈیاں گلا دی جائیں گی تو پھر بھلا ہمیں کس طرح سے زندہ کیا جا سکے گا۔ آیت نمبر 34 میں ہے، آخرت میں جب کافروں کو آگ میں ڈالا جائے گا تو ان سے پوچھا جائے گا کہ یہی وہ حقیقت ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے، اب تم چکھو مزہ عذاب کا۔ آیت نمبر 35 میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ صبر کریں، کیونکہ مشرکین مکہ نے ان کی آیات کو جھٹلایا اور انہوں نے جس قدر ان کو تنگ کیا، اذیتیں دیں، ان پر صبر کرنے کا کہا جا رہا ہے، اور مثال کس کی دی جا رہی ہے؟ اولو العزم رسولوں کی، جو کہ پہلے بھی صبر کرتے آ رہے ہیں۔ اب ان میں جو ہے رسولوں میں بہت سارے جو ہیں وہ رسول ایسے تھے جو کہ تبلیغ کرتے رہے، لیکن ان پر جو ہے ایمان لانے والے بہت کم تھے، جس میں سب سے بڑی جو ہے وہ مثال حضرت نوح علیہ السلام کی ہے، جنہوں نے 950 سال عمر پائی، لیکن ان پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد بہت کم تھی۔ تو ان کی مثال دی جا رہی ہے کہ جس طرح وہ لوگ صبر کرتے رہے، آپ بھی صبر کریں۔
اور جب یہ لوگ عذاب کا مزہ چکھ لیں گے جس کی وعید ان کو سنائی جا رہی ہے، تب انہیں لگے گا کہ وہ تو دنیا میں ایک گھڑی گزار کر آئے ہیں یا پھر شاید اس سے بھی کم، اور بے شک یہ جو نافرمان لوگ ہیں یہ ہلاک کیے جائیں گے۔ سورہ احقاف ختم ہوتی ہے یہاں پر الحمدللہ، اور سورۃ محمد یہاں سے سٹارٹ ہوگی، اور سورۃ محمد میں مومنین، کافروں اور منافقین کی روش کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ سورہ محمد کے 4 رکوع ہیں۔ پہلے رکوع میں 2 قوموں کے بارے میں جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اب دنیا میں جو ہیں وہ 2 طرح کے لوگ ہیں، 2 طرح کے گروہ ہیں، ایک کافر ہیں اور دوسرے مومن۔ کافر کون ہیں؟ کافر وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول ماننے سے انکار کیا، اور نہ صرف انہوں نے خود انکار کیا بلکہ دوسروں کو بھی یہ سعادت حاصل کرنے سے روکا، یعنی خود بھی کفر کرتے رہے اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری کوششوں کو ضائع کر دیا۔ اور آیت نمبر 2 میں مومنین کا ذکر ہے، جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچے دل سے رسول مانا اور ان کی تمام ہدایات پر عمل کیا۔ آیت نمبر اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کی خطاؤں کو معاف کیا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی تمام ہدایات پر عمل کیا، اور ان کے جو حال ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے سنوار دیا۔ آیت نمبر 3 میں ہے، کیونکہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے حق کی پیروی کی۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے سمجھنے کے لیے۔ آیت نمبر 4 سے 6 میں ہے کہ مومنین کو یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے کہ میدان جنگ میں خوب خون ریزی کرو اور کافروں کی کمر توڑ دو، یعنی کہ اپنی کمر کس لیں اور کافروں کے خلاف جو ہے وہ آ جائیں۔ ہاں، جب وہ پوری طرح سے جو ہے وہ شکست تسلیم کر لیں، یعنی جب تک وہ ہار نہ مان لیں آپ لوگوں نے ان کے مقابلے پر رہنا ہے، اور جب وہ ہار مان لیں گے تو پھر جو میدان جنگ میں گرفتار ہونے والے لوگ ہیں ان کی جان بخش دی جائے اور پھر انہیں غلام بھی بنایا جا سکتا ہے، غلام لیا جائے، غلام بنایا جائے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ فدیہ لے کر یا بغیر فدیے کے ان کو آزاد بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب جو جنگ میں مومن جو شہید ہوئے ان کے بارے میں ہے کہ جو حق کی خاطر جنگ کرتے ہوئے جام شہادت جنہوں نے نوش کر لیا، تو اللہ تعالیٰ انہیں روز قیامت جنت میں داخل فرمائے گا، اور جنت میں جو نعمتیں ہیں وہ ایسا نہیں کہ ان نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے انہیں قیامت کا انتظار کرنا پڑے، بلکہ شہادت کے فوراً بعد سے ہی وہ ان نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ آیت نمبر 7 میں بشارت دی گئی کہ اگر ہم بھی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد کرے گا، اور جو دشمن ہیں ان کے مقابلے میں ہمارے قدم مضبوط کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری چھوٹی چھوٹی سی یہ کاوشیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول و منظور فرمائے۔ اس آیت میں ہمارے لیے رہنمائی بھی ہے، ہمارے لیے خوشخبری بھی ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے اور اقامت دین کی جد و جہد میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں گے تو وہ ہماری مدد کرے گا، وہ تو ہر جگہ موجود رہے گا ہمارے ساتھ۔ اب ہمارے ٹیم ممبرز آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح ہر بندہ جو ہے وہ کس طرح ہماری ممبر سیکریفائز کرتی ہیں، تمام مصروفیات، گھریلو اور پریشانیاں، بیماری، ہر چیز سب کے ساتھ ہے، لیکن وہ اس راستے پر کس لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی خاطر، اپنا سب کچھ قربان کر کے، اپنے تمام تر مشکلات اور پریشانیاں اور اپنی ٹائمنگز کی جو بھی مسئلے مسائل ہیں ان سب کو رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی اقامت دین کی یہ چھوٹی سی کوشش ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے۔ آیت نمبر 8 میں ہے، جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے ناکامی ہے، ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ آیت نمبر 9 میں ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی نازل کی ہوئی جو چیز ہے اس کو ناپسند کیا، اس لیے ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ اب جو کافر تھے، جتنے کفار تھے مشرکین مکہ، وہ بھی پیسے والے تھے اور بھلائی کے کام کرتے تھے بہت، جیسے غریبوں کی مدد کر دی، مہمان نوازی میں سبقت کرتے تھے، لیکن ان کے یہ تمام اعمال جو ہے اس سبب سے ضائع ہو گئے کہ انہوں نے اللہ کی جو نازل کی ہوئی قرآن ہے اس کو انہوں نے پسند نہیں کیا اور اس پر ایمان بھی نہیں لائے۔ آیت نمبر 10 سے 11 میں ہے کہ کیا یہ لوگ زمین میں گھومتے پھرتے نہیں کہ انہیں اپنے سے پہلے لوگوں کا انجام پتہ چلے، اور اللہ ہی مومنوں کا مددگار ہے، کافروں کا کوئی نہیں۔ اب تمام جو پچھلی قومیں گزری تھی جن پر عذاب تھے وہ تمام ان کے آس پاس ہی نشانیاں بکھری ہوئی تھیں، اور اگر وہ دیکھتے، عقل رکھتے، سمجھتے تو وہ ان نشانیوں سے جو ہے یقیناً کوئی عبرت حاصل کرتے، اور اگر مومن ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا، کافروں کا کوئی مددگار نہیں۔
رکو نمبر 2 سٹارٹ ہوتا ہے، رکو نمبر 1 ختم ہو کے آیت نمبر 12 سے 19 تک ہے، اور اس میں جنت کی جو نعمتیں ہیں، جنت کے مشروبات، ان کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 12 میں ہے کہ کافروں کے لیے آخرت میں کوئی خیر نہیں۔ دنیا میں انہوں نے جتنا فائدہ اٹھانا تھا وہ اٹھا لیا، انہوں نے کھا پی لیا، مختلف جو نعمتیں تھیں ان سے انہوں نے فائدہ اٹھا لیا، جبکہ اس کے برعکس جو مومن ہیں وہ احکامات شریعت جو ہیں، شریعت کی پابندیوں میں رہتے ہوئے بھی اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ یعنی اس کی ہم عام جو ہے تعویل عام میں بھی اس کو اگر ہم لیں تو جو حلال اور حرام کا کانسیپٹ ہے، جو لوگ حلال کماتے ہیں ان کے پاس بھلے تھوڑا ہی ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہیں اور اسی کے مطابق جو ہے وہ اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں صرف اور صرف دنیا کی بھلائیاں چاہیے، دنیا کی نعمتیں چاہیے، آسائشیں چاہیے، تو وہ اس کے مطابق جو ہے وہ کسی چیز کا نہیں سوچتے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، بس انہوں نے ہر طرح سے اپنی ضرورت ہی پوری کرنی ہے۔ آیت نمبر 13 میں ہے کہ اے نبی، کتنی ہی بستیاں ایسی تھیں جو ان بستیوں سے کہیں زیادہ قوت کی حامل تھی، آپ کی ان بستیوں سے جس نے آپ کو نکالا ہے، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوا۔ مشرکین مکہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ کے سلسلے میں جو ہے ان کو نکالا، وہاں سے آپ کو ہجرت کرنی پڑی مدینہ کی طرف، تو اب وہاں پر آپ کو جو ہے تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ بستی تو کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ بہت سی ایسی قوت کی حامل، بہت زیادہ ایسی بستیاں تھیں جن کے اسی طرح کے کام تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ آیت نمبر 14 میں دو کرداروں کا موازنہ ہے، ایک طرف تو اللہ کے وہ بندے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشن دلیل پر ہیں اور یقیناً وہ کامیاب ہونے والے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اپنے نفس کی غلامی اور اپنی خواہشات کی پیروی میں زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ ناکام و نامراد ہیں۔ آیت نمبر 15 میں مومنین کے لیے جنت کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے، ان کو ایک چھوٹی سی ایک جھلک دکھائی گئی ہے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ان سے کہا گیا کہ آخرت میں مومنین کو جو اجر ملے گا اس میں ایسے ایسے آخرت میں ان کو باغات دیے جائیں گے جن میں تازہ پانی ہوگا، تازہ پانی، ایسا پانی جس میں کوئی بو نہیں ہوگی، کوئی اسمیل نہیں۔ اب اس کے ایک ہمارے سامنے سامنے مثال موجود ہے زمزم کی صورت میں، کہ اس پانی میں نہ اسمیل ہوتی ہے، نہ ہی اگر کتنا عرصہ بھی پڑا رہے تو وہ خراب نہیں ہوتا، نہ ہی اس میں کائی جمتی ہے۔ اگر آپ اس کے علاوہ سمپل آپ کوئی پانی دیکھیں وہ پڑا رہے تو وہ عجیب باسی سا ہو جاتا ہے، تو یہ پانی جو ہے تازہ پانی ہوگا۔ آخرت میں جو پانی ہوگا جنت کا، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور جو دودھ ہوگا وہ بہت زیادہ خالص ہوگا، خالص دودھ۔ یہ جو ہم دنیا کی نعمتیں ہیں، ہم اس کا کمپیریزن جنت کی نعمتوں سے نہیں کر سکتے، وہ بہت اعلیٰ ہوں گی۔ جو شراب ہوگی وہ بہت پاکیزہ شراب ہوگی، صاف و شفاف شہد کی نہریں ہوں گی، یعنی نہریں جو ہیں وہ شہد کی ہوں گی جن سے ہم اپنی پیاس بجھا سکیں گے، اور اس کے علاوہ ہر طرح کے جو میوے ہیں وہ ہوں گے۔ یہ جو جنت کی نعمتیں ہیں جن کا ہمیں صرف ایک چھوٹا سا جو ہے وہ ایک نقشہ کھینچا گیا، ہمیں ایک چھوٹی سی جو ہے ایک جھلک دکھائی گئی ہے، اور جو اس کی نعمتیں ہوں گی ہم اس کے بارے میں تصور کر ہی نہیں سکتے کہ جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہاں پر ہمیں نوازے گا۔ اور یہ تمام نعمتیں ایک طرف، اور اس کے بعد جو اس سے بھی بڑی نعمت ہے وہ کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے مغفرت ہوگی۔ یعنی ایک تو ان کو اتنی زیادہ نعمتیں مل گئی، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہمیشہ کے لیے مغفرت دے دے گا، اور اس سے بڑی بات بھلا اور کیا ہو سکتی ہے۔ اب اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ کیا ایسے لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، ایسے لوگوں کے برابر ہو سکتے ہیں جو کہ کافر ہیں؟ وہ کافر جو کہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ جلیں گے۔ ابھی اللہ تعالیٰ کا جو ہے یہ ہمیشہ اسلوب رہا ہے کہ جب اس نے جنت کی بات کی تو جہنم کی بھی کی، اور جہنم کی تو ساتھ میں جنت کا بھی ذکر کیا کہ انسان جو ہے اپنے اعمال اسی حساب سے جو ہے سنوارنے کی کوشش کرتا رہے جب تک اس کو زندگی میں ایک موقع ملا ہے۔ اب جہنم میں جو ان کی آگ ہوگی کافروں کے لیے، اس میں وہ ہمیشہ جلتے رہیں گے، اور ان کی تواضع کس سے ہوگی؟ ان کا مشروب کیا ہوگا؟ کھولتا ہوا پانی، اور یہ صرف کھولتا ہوا پانی نہیں ہوگا بلکہ ایسا پانی ہوگا جو کہ ان کی انتڑیوں تک کو کاٹ کر رکھ دے گا۔ آیت نمبر 16 میں منافقین کے بارے میں بیان ہے کہ وہ خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ اب جو بھی انسان خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور وہ خواہشات کے پیچھے بہت زیادہ اندھا ہو جاتا ہے، جیسا کہ ہم عام زبان میں کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اور ایسے لوگ اندھے گونگے اور بہرے بن جاتے ہیں۔ آیت نمبر 17 میں ہے کہ اور جو لوگ
ہدایت پر ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیتا ہے. یعنی جو لوگ گمراہی کا راستہ اختیار کر رہے ہیں، جو کہ خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. اور جو سیدھے راستے پر ہیں، ہدایت پر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کو جو ہے اور بڑھا دیتا ہے. اس کی ایک سادی مثال جو ہے ہم حدیث میں پڑھ چکے ہیں کہ جب آپ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 10 قدم بڑھاتا ہے. یعنی آپ ایک قدم اٹھا کر تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو آپ کے آگے آگے جو ہے آپ کو لے کر جائے گا. اس کے بعد رکوع نمبر 3 ہے جس میں آیت نمبر 20 سے 28 تک ہے، اور اس میں جو ہے بیان یہ کیا گیا کہ جو حدیث کا انکار کرنا جو ہے وہ ایک منافقین کی روش ہے. آیت نمبر 20 میں ہے کہ مدینہ منورہ آنے کے بعد جب نبی کریم نے مشرکین مکہ سے جنگ کی تیاری شروع کی تو منافقین کا مطالبہ تھا کہ اللہ نے قرآن میں واضح طور پر جنگ کا حکم کیوں نہیں دیا. اب جو منافقین تھے وہ جیسا تیسا کر کے مدینہ تو پہنچ گئے، لیکن کیونکہ ان کے دل میں ایمان پختہ نہیں تھا تو اس لیے جب جنگ کی تیاری شروع ہوئی مدینہ میں آنے کے بعد مکہ کی طرف جانے کے لیے تو ان کو جو ہے بہت زیادہ پریشانی اور ٹینشن شروع ہو گئی. اور ہیلے بہانے تو ان کا کام تھا. انہوں نے کہا کہ قرآن میں اس کا حکم کیوں نہیں دیا گیا. گویا آج کے جو منکرین حدیث ہیں انہی کی طرح منافقین کو بھی رسول اللہ کے حکم پر اعتماد نہیں تھا. یعنی آج بھی ہم ایسے لوگ دیکھتے ہیں نا جن کے سامنے حدیث بیان کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے تو قرآن کی کوئی آیت لے کر آؤ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ تعالیٰ کی مانو اور رسول کی مانو، کیونکہ رسول کی تمام تر زندگی اللہ تعالیٰ ہی کے حکم کے تابع ہے. تو وہ بھی قرآن سے دلیل مانگ رہے تھے، اور پھر ان کی یہ دلیل جو ہے پوری کی جب اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جنگ کا واضح حکم دیا تو منافقین کی جو اس وقت کیفیت تھی وہ اس شخص کی طرح ہو گئی جس طرح کسی شخص پر موت کا جو عالم ہے وہ طاری ہو جاتا ہے، نزع کا عالم طاری ہو جاتا ہے. تو اب ان کے سامنے جب دلیل آ گئی تو اب وہ پریشان ہو گئے کہ اب ہم کیا کریں. تو عجیب ان کی کیفیت ہوگی. آیت نمبر 21 سے 23 میں ہے کہ منافقین کی کیا خواہش تھی کہ ہمیں جنگ نہ کرنی پڑے، کیونکہ ظاہر ہے ان کو اپنی جان اور مال جو ہے وہ بہت زیادہ عزیز تھا. تو ان کی خواہش یہ تھی کہ ہمیں بغیر جنگ کے ہی اقتدار مل جائے. تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ وہ ایسے لوگوں کو حکومت نہیں دے گا جو آزمائش کی بھٹیوں سے ابھی تک نہیں گزرے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حکومت کے ذریعے یہ جو فسادات تھے ان کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور جو لوگ خود ہی فساد زدہ ہوں تو وہ بھلا کیسے فساد ختم کریں گے. اگر انہیں حکومت مل بھی جاتی تو وہ کیا کرتے، اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے لوٹ مار کرتے اور قتل و غارت کری کرتے. آیت نمبر 24 میں منافقین سے جھنجھوڑنے والے انداز میں پوچھا جا رہا ہے کہ وہ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے. اب بظاہر تو وہ ایمان لائے تھے، قرآن ان کے سامنے تھا، اگر وہ اس کو پڑھتے دھیان سے دل سے اور اس پر غور کرتے تو یقیناً وہ سمجھ جاتے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. کیونکہ قرآن حکیم پر غور کرنے والا انسان جو ہے اس کے دل میں ایمان مضبوط ہوتا جاتا ہے، اور اس کے دل میں اگر کوئی منافقت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ختم کرتا جاتا ہے. آیت نمبر 25 میں ہے ان لوگوں کے بارے میں ذکر ہے جو کہ شیطانی چکروں میں پڑتے ہیں اور پھر اپنی آخرت کو بالکل فراموش کر دیتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ ایسا شخص جس نے لمبی لمبی امیدیں قائم کی ہوں، دنیا کی زندگی کے لیے بڑے بڑے اس نے منصوبے بنا کر رکھے ہوں، اور بڑا بڑا اس نے جو ہے وہ تمام اس کی حساب کتاب اس نے ایسا رکھا ہو کہ میں تو یہ کروں گا، تو زندگی جو ہے اس نے صرف اور صرف اسی کو اپنے مدد، تو اس کے دل میں جو کہ اپنی زندگی کو بہترین سے بہترین کرنے کی کوشش میں لگے ہیں، ان کے دلوں میں شہادت کی تمنا بھلا کیسے پیدا ہو سکتی ہے. بھلا ان کے دل جو ہے وہ موت کے بارے میں کس طرح سوچ سکتے ہیں، اور میدان جنگ میں بھلا ان کو جانا کیوں پسند ہوگا. آیت نمبر 26 میں ہے یہ اس لیے ہوا، وہ ایسا اس لیے کرتے تھے کیونکہ انہوں نے اللہ کے نازل کیے ہوئے کو ناپسند کیا، یعنی کہ قرآن حکیم. ان کا کہنا تھا کہ ہم بعض باتیں تمہاری مانیں گے اور بعض باتیں تم ہماری مانو، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے تھے کہ ہم بھی تمہارے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، تم بھی ہمارے معبودوں کی عبادت کرو. اور ان کے لیے ہی کہا گیا سورہ کافرون میں کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین. اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے اور وہ خفیہ باتوں کا تمام جو علم ہے وہ رکھتا ہے. آیت نمبر 27 میں ہے کہ کیا حال ہوگا اس شخص کا. اب یہ جو کافرین ہیں جو کہ جنگ سے ڈر رہے ہیں، کہ ان کو اپنی جانیں اس قدر عزیز ہیں کہ وہ جنگ سے بچنے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ان کے بارے میں ہے کہ ان کا کیا حال ہوگا کہ جب فرشتے ان کی جانیں قبض کریں گے. اب قبض کرنا جو ہے وہ ایک الگ، اور پھر ساتھ ہی بیان کیا گیا کہ ان کے چہروں اور پیٹھوں پر ضرب لگائیں گے. استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار.
اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا کہ فرشتے جو ہیں ان کی جانیں قبض کرتے ہوئے ان کے چہرے اور پیٹھوں پر ضرب لگائیں گے۔ آیت نمبر 28 میں ہے، یہ اس لیے کیونکہ انہوں نے اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں کی پیروی کی اور اللہ کی رضا والے اعمال کو ناپسند کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام جو اعمال تھے ان کو ضائع کر دیا۔ رکو نمبر 3 ختم ہوتا ہے اور رکو نمبر 4 سٹارٹ ہوگا آیت نمبر 29 سے 38 تک، جس میں بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے اپنی جان بھی لگاؤ اور مال بھی لگاؤ، ورنہ محروم کر دیے جاؤ گے۔ آیت نمبر 29 سے آنورڈ جو ہے یہ بیان کیا گیا کہ یہ جو کافرین تھے ان کا خیال تھا، جو منافقین تھے ان کا خیال تھا کہ ان کے دلوں کے جو کھوٹ ہیں، جو ان کے دلوں میں چھپی منافقت ہے، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظاہر نہیں کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یقیناً سچے لوگوں کو اور منافقین کو ظاہر کر کے رہے گا، اور اگر اللہ چاہے تو وہ آپ کو دکھا دے کہ آپ انہیں ان کے چہروں سے پہچان لیں۔ یقیناً انسان کا جو چہرہ ہے وہ اس کی اندر کی جو کیفیت ہے اس کا عکاس ہوتا ہے، انسان کے چہرے سے پتہ چلتا ہے نا کہ وہ اداس ہے، خوش ہے، پریشان ہے، تو بھلا ایک ایمان والا اس کا چہرہ اور ایک منافق کا چہرہ، ان کے چہروں سے اندازہ ہو جائے گا، ان کے چہرے اور گفتگو جو ہے وہ بہت زیادہ فرق رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 31 میں ہے کہ ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم ظاہر کر دیں تم میں سے جہاد کرنے والے اور خیر کرنے والے۔ آیت نمبر 32 میں ہے، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور دوسروں کو بھی روکتے رہے وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، یعنی ایک تو انہوں نے خود بھی کفر کیا، خود بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، بلکہ دوسروں کو بھی اس کام سے روکتے رہے۔ آیت نمبر 33 میں ہے کہ اے اہل ایمان، اطاعت کرو اللہ اور رسول کی اور کہیں اپنے اعمال ضائع نہ کر دینا۔ آیت نمبر 34 میں ہے، اور جو اس حالت کفر میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے سب کا خاتمہ ایمان پر کرے، جس نے زندگی میں جو بھی کیا، لیکن اعمال جو ہے وہ آخر کے جو ہیں آپ کے، اسی سے اندازہ ہوگا نا کہ آپ نے کس طرح کی زندگی گزاری۔ اللہ تعالیٰ آخرت کا جو ہمارا آخری وقت ہے، خاتمہ جس ٹائم ہو اس ٹائم ہمیں ایمان پہ رکھے، اور اگر زندگی میں کسی سے بھی کوئی غلطی، کوئی گناہ ہوا، کفر کی حالت میں ہے، تو جب اس کے پاس مہلت ہے زندگی میں کہ وہ معافی مانگ لے، یہ نہ ہو کہ وہ کفر کی حالت میں مر جائے اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو نہیں بخشے گا۔ آیت نمبر 35 میں ہے، اللہ تعالیٰ جہاد کے لیے مسلمانوں سے کہہ رہا ہے، یعنی جہاد کے لیے جب وہ نکلے تو ان کو ایک تسلی دے رہا ہے، اور پیچھے سے ایک ہوتا ہے نا کہ سپورٹ، کہ ڈھیلے نہ پڑھو اور صلح و سلامتی کی دعوت نہ دو، یعنی کہ اب حالات یہاں پر پہنچ چکے ہیں کہ آپ ان سے اب صلح سلامتی نہیں کر سکتے، آپ جو ہے آگے بڑھیں، اور ساتھ ہی بشارت بھی ان کو یہ دی گئی کہ تم لوگ ہی غالب رہو گے۔ آیت نمبر 36 میں ہے کہ یہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا ہے، اگر تم لوگ ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین اجر دے گا۔ دنیا کی زندگی تو محض کھیل تماشا ہے، ہم جانتے ہیں، ہم نے جتنی تفسیر پڑھی اور جتنا ہم پڑھ چکے ہیں یہ بات ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے، اور ہم اس کو جو ہے ہمیں کبھی بھولنا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر ہم اس کو یاد رکھیں گے تو ہی ہم آخرت کی تیاری کر سکیں گے۔ ایک حدیث جو کہ تھی کہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہاں پر ہماری سورۃ محمد ختم ہوئی اور یہاں سے ہماری سورہ فتح سٹارٹ ہوگی۔ سورہ فتح میں فتح مبین یعنی کہ صلح حدیبیہ کا بیان ہے، اور اس کا جو رکو نمبر 1 ہے، آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 10 تک ہے، جس میں پہلا رکوع جو ہے اس میں آیت نمبر 1 سے 3 میں مسلمانوں کو یہ بشارت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو روشن فتح دے گا، یعنی یہ جو فتح ہے ان کے لیے ایک کھلی جو ہے وہ فتح تھی۔ قریش نے مسلمانوں کو عرب کی ایک طاقت تسلیم کیا اور ان سے صلح کر لی۔ قریش میں جتنے مظالم مسلمانوں نے اٹھائے، جتنی تکلیفیں انہوں نے برداشت کی، اللہ تعالیٰ نے مکہ میں مسلمانوں کو صبر اور تحمل سے کام لینے کا کہا تھا، اور جب مظالم کی حد بڑھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ ہجرت کر جائیں، اور آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ جب مدینہ کی طرف ہجرت کی اس کے بعد جو مسلمان تھے آہستہ آہستہ وہ ایک مضبوط طاقت بنتے گئے، کیونکہ لوگ حق کو تسلیم کرتے گئے اور مسلمانوں کی جو حیثیت تھی وہ زیادہ مضبوط ہوتی گئی۔ اب انہوں نے جب جو قریش تھے انہوں نے دیکھا کہ اب مسلمان جو ہیں وہ واقعی ایک مضبوط طاقت بن چکے ہیں، تو انہوں نے ان کی اس طاقت کو تسلیم کیا، ان سے صلح کی، اور پھر اسلام کو انہوں نے ایک مسلمہ دین جو ہے وہ تسلیم کر لیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے کی اجازت دے دی، کیونکہ اس سے پہلے ان کو منع تھا اور نہیں جا سکتے تھے۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو صلح کا موقع تھا، صلح حدیبیہ کا، اس موقع پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کا جو عمل ہے وہ قبول فرمایا، اور اگلی پچھلی جتنی لغزشیں تھیں ان کو معاف فرما دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ آگے بھی زبردست مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو اور اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے کے لیے وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ آیت نمبر 4 میں ہے کہ صحابہ کرام جنہوں نے بڑے مثالی نظم و ضبط کا اور بہت تحمل کا مظاہرہ کیا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بھی جو ہے وہ بہترین اجر دکھائے گا، جس سے ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہوگا۔ صحابہ کرام یہ وہ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر لحاظ سے پیروی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی ان سے جس بات کا کہا، جو حکم دیا، انہوں نے بغیر چوں چرا کیے اس کو مانا۔ تو ان کے لیے جو ہے اس میں بشارت ہے کہ صحابہ سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا۔ آیت نمبر 10 میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سوری آیت نمبر 5 ہے اس کے بعد، اور پھر جو اہل ایمان مردوں اور عورتیں ہیں ان کے بارے میں ذکر ہے، کیونکہ یہاں پر یہ بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی لغزشوں کو معاف کر دیا، اور پھر وہ لوگ جو صحابہ کرام تھے جنہوں نے انتہائی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے بہترین اجر کی جو نشانیاں ہیں وہ دکھائیں، جس سے ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہوگا۔ ان سے کہا گیا کہ جو اہل ایمان مرد ہوں گے اور عورتیں، مردوں اور عورتوں کا یہاں پر الگ الگ ذکر کیا گیا کہ ان کو باغات میں داخل کرے گا، اور باغات بھی وہ جن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ اب ندیوں کا یہاں پر جو ذکر ہے، ندیوں کا ایک سوچتے ہی نام لیتے ایک تصور آتا ہے، ایک بہت ہی اچھی جگہ کا، فرحت بخش، ایک عجیب سی تازگی کا احساس ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہی بیان کیا گیا کہ ایسی ندیاں، ایسے باغات جن میں ندیاں بہتی ہوں گی، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ آیت نمبر 6 میں ہے اور اللہ سزا دے گا۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے ساتھ منافق لوگوں کا بھی ذکر کیا کہ جو منافق مرد تھے اور منافق عورتیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، اور بے شک جہنم بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ آیت نمبر 7 میں ہے کہ آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ زبردست کمال حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 8، ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہی دینے والا اور خبردار کرنے والا، یعنی قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں گواہ کے طور پر پیش ہوں گے اور گواہی دیں گے کہ میں نے تیرا دین لوگوں تک پہنچا دیا۔ اب یہ لوگ اس کے بارے میں خود جواب دے ہیں، یعنی آیت نمبر 8 میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ میں نے تمہیں جو ہے وہ گواہی دینے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آخرت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں گے کہ میں نے تو اپنا فرض پورا کیا، جو بھی میرے ذمے کام تھا وہ میں نے پورا پورا ادا کیا اور لوگوں تک پہنچا دیا، اور اب اس کے آگے جو ہے یہ لوگ اپنے اعمال کے خود جواب دہ ہوں گے۔ آیت نمبر 9 میں ہے تاکہ تم ایمان رکھو اللہ اور اس کے رسول پر، اور اللہ کی تسبیح کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، یعنی اللہ کی تسبیح کرو صبح و شام۔ ایمان رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں رہتے ہیں۔ رکو نمبر 1 ختم ہوتا ہے، اور رکو نمبر 2 ہے جو کہ آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 17 تک ہے، اور اس میں جو ہے بتایا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو نکلنے والے لوگ ہیں ان کو اس میں کوئی ہچکچاہٹ اور کوئی گریز جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آیت نمبر 11 میں ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر منافقین جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک سفر نہ تھے۔ یہ ہم پہلے نے دیکھا پچھلی سورہ محمد میں بھی کہ انہوں نے جو ہے وہ بہت ہیلے بہانے کیے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے تو جنگ کا حکم نہیں دیا، اور جب آیات نازل ہو گئی سورہ بقرہ میں تو تب بھی انہوں نے جو ہے وہ اس میں کوئی پیش رفت نہیں کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ موقع پر ساتھ ہوتے، تو وہ ساتھ نہ تھے۔ اب انہیں یہ اندیشہ تھا جب صلح حدیبیہ جو ہے وہ ہو گئی، اب انہیں اندیشہ تھا کہ عمرے کی ادائیگی کے لیے اگر ہم گئے مکہ کی طرف بغیر ہتھیاروں کے تو مشرکین ہمیں مار دیں گے، کیونکہ صلح حدیبیہ کی جو ایک شرط تھی اس میں یہ بھی تھا کہ عمرے کی ادائیگی کے لیے جب آئیں گے تو ہتھیار جو ہیں وہ ساتھ نہیں ہوں گے، اور اگر کوئی ہوگا تو وہ بھی آپ کے میان میں ہوگا۔ تو جب ان کو یہ ڈر تھا، اپنی جانیں تو ان کو ہمیشہ سے پیاری تھی، ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر اب ہم گئے عمرے کی ادائیگی کے لیے اور ہتھیاروں کے بغیر گئے تو ہمارا تو خاتمہ یقینی ہوگا، تو اس لیے وہ ساتھ نہیں تھے۔ اور جب صلح حدیبیہ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے تو اب انہوں نے جو ہے وہ دیکھا کہ اب یہ تو واپس آ گئے ہیں،
اور معاملہ جو ہے تمام کامیابی سے جو ہے وہ سارا ہو گیا، تو انہوں نے بڑے ہیلے بہانے اپنے جھوٹے عذر پیش کیے کہ ہم تو گھریلو مصروفیات ہیں اور کاروباری ہماری مشکلات ہیں، اس کی وجہ سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں جا سکے۔ آیت نمبر 12 میں ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ ان کا برا گمان تھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کبھی بھی واپس نہیں آ سکیں گے، یعنی ان منافقین کے دل میں جو ہے یہ خیال تھا کہ اب ان کے پاس تو ہتھیار نہیں ہے اور انہوں نے حملہ کیا تو یقیناً یہ لوگ جو ہے واپس نہیں آ سکیں گے، ان کا یہ گمان بہت ہی برا تھا، اور بلا شبہ جو ایسے برے گمان کرنے والے ہیں وہ تباہی سے دوچار ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تباہی کی وعید جو ہے وہ سنا دی ہے۔ آیت نمبر 13 میں میں ہے، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ رکھے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اب جہنم جو ہے وہ بالکل تیار ہے، اس میں یہ نہیں کہ قیامت آئے گی تو تیار ہوگی، اللہ تعالیٰ نے بالکل وہ تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے اور تمام ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جو کہ ہمیں جنت کا جو ہے وہ والی و وارث بنائے۔ آیت نمبر 14 میں ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، وہ جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ آیت نمبر 15 سے 16 میں ہے کہ مسلمانوں کو بشارت دی گئی، ایک خوشخبری دی گئی کہ مسلمانوں کو عنقریب جو خیبر میں ہے وہ فتح حاصل ہوگی۔ اب اس موقع پر جو ہے منافقین وہ بھی ساتھ نکلنا چاہیں گے، اب ان کو اندازہ ہو گیا کہ مسلمان جو ہے وہ ان کے حصے میں جیت آئے گی، تو اب ان کی کوشش ہوگی کہ چلو بھئی ہم بھی اسی طرح، وہ ہوتا ہے نا کہ شہیدوں میں نام کرا لیں، تو ان کا تھا کہ چلو ہم بھی ساتھ ہی نکل جائیں گے۔ تو ان کے لیے جو ہے اس رکوع میں بتایا ہے کہ انہیں بتا دیا جائے کہ جو لوگ عمرے کے سفر پر ساتھ نہیں گئے تھے وہ فتح خیبر میں بھی جو ہے وہ شریک نہیں ہو سکیں گے، یعنی جو فتح خیبر ہے اس میں شرکت کے جو ثمرات ہیں ان سے بھی وہ محروم کر دیے جائیں گے۔ آیت نمبر 17 میں بیان کیا گیا کہ جو لوگ جنگ میں جو ہے حدیبیہ کے موقع پر نہیں گئے تھے، ان میں اگر ایسے لوگ ہیں جو کہ اندھے ہیں، ان میں کوئی لنگڑے ہیں اور مریض ہیں، تو ان پر اس معاملے میں کوئی سختی نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے، ان کے لیے جو ہے ایسے کوئی معاملات نہیں ہیں۔ اور جو کوئی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو ان کو ان باغات میں داخل کیا جائے گا جن میں ندیاں بہتی ہیں، اور جو پیٹھ پھیرنے والے ہیں وہ عذاب سے دوچار ہوں گے۔ تو سورہ فتح کے ہم نے 2 رکوع پڑھے، اور اس کے بعد کے جو رکوع ہیں وہ انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ہوں گے۔ سورہ فتح میں ہم نے پڑھا کہ صلح حدیبیہ کا جو موقع ہے اس میں کس طرح سے کھلی فتح جو ہے وہ مسلمانوں کو حاصل ہوئی، اور منافقین جو ہے جب انہوں نے خیبر کے مارکے میں شامل ہونا چاہا تو ان کو منع کر دیا گیا کہ اب وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ شامل نہیں ہوں گے۔ الحمدللہ یہاں پر ہمارا جو لیکچر ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری یہ چھوٹی چھوٹی کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم وتقبل منی ومنکم تلاوتہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔